اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی المؤید والرسول المسدد والمحمود الامجد النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتحی مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ثم الصلاة علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونہ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتہا یضیء ولو لم تمسسہ النار نور علی نور یہد اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. صلی اللہ علیہ وسلم. اس کولر کو بند کر دیجیے. کولر پہ سورہ نور کی آیت نمبر 35 جس میں اللہ تعالیٰ اپنے آپ کی مثال نور سے دے رہا ہے. سورہ کا نام نور ہے، سورہ نور، نور والا سورہ. اور اسی آیت کی بنا پر 35ویں آیت کریمہ، اس آیت کی بنا پر سورہ کا نام سورہ نور رکھا گیا. ظاہری ترجمہ اس آیت کریمہ کا یہ ہے، اس بات کو جاننا ہر مسلمان کا فریضہ ہے. اس آیت پہ توجہ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، چونکہ معرفت خدا کا دروازہ یہیں سے کھلتا ہے. اس آیت کو ہم نے سمجھا تو حقیقت میں ہم خدا کو سمجھیں گے، نہیں سمجھا تو پھر نام ہی کے مسلمان رہیں گے. اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے. اللہ تمام آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے. اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے طاق ہو، طاق میں چراغ ہو اور چراغ شیشے کے فانوس میں ہو. اس آیت کا ایک ایک لفظ قیمتی ہے، انشاءاللہ توضیح بعد میں دوں گا. اس اللہ کے نور کی مثال جیسے طاق ہو، طاق میں چراغ ہو اور چراغ کے اوپر شیشہ، قندیل ہے شیشہ جس سے روشنی چھن چھن کے نکلتی.
پھر اب یہ نور کی بات ختم ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ شیشہ جو چراغ کے اوپر ہے، وہ قندیل جو چراغ کے اوپر ہے، اب اس کی تعریف ہو رہی ہے. کَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّ، وہ قندیل ایسی ہے جیسے جگمگاتا ہوا ستارہ. اب دیکھیے کہ یہ چراغ نور الہی روشن کس چیز سے ہوتا ہے؟ کیا مٹی کے تیل کی ضرورت اس کے اندر ہے؟ وہ نار والا چراغ ہے، یہ نور والا چراغ ہے. نور والا چراغ کیسے جلتا ہے؟ یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونہ، یہ زیتون کے مبارک درخت کے پھل سے جلتا ہے. اب اس سے مراد کیا ہے انشاءاللہ بیان کروں گا. اور یہ جو شجرہ ہے، شجرہ درخت زیتون جو ہے، لا شرقیت ولا غربیہ، نہ یہ مشرقی ہے اور نہ مغربی، کسی ایک جہت سے مخصوص نہیں، نہ پوربی ہے نہ پشچمی. اور زیتون کا زیت جو ہے جس سے چراغ نور الہی جلتا ہے، وہ خود ایسا ہے. یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، ولو لم تمسسہ النار. وہ زیت، وہ روغن زیتون ایسا ہے کہ اگر آگ نہ بھی لگائی جائے تو قریب ہے خود بھڑک اٹھے، خود جل اٹھے. یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ النار. پھر قرآن نے کہا نور علی نور، جو ہمارے مثال مشہور ہے اسی آیت سے نکالی گئی ہے. یہ ہے نور بالائے نور. یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہے اس نور کی طرف ہدایت دیتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ مثالوں کے ذریعے لوگوں کو باتیں سمجھاتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے کہ تم کتنے سمجھدار ہو، کتنے عالم ہو، لہٰذا مثال دے کے بات کو سمجھایا. دیکھیے موضوع سخن یہ ہے کہ اہل بیت مظہر نور الہی، یعنی اہل بیت کے ذریعے سے نور الہی کائنات میں پھیلتا ہے اور پھیلا ہے. یہ ہے اصل موضوع. اس سے پہلے ضروری ہے کہ کلمہ نور کی میں وضاحت کروں، چونکہ اللہ نے کہا کہ یاد رکھنا اللہ نور السماوات والارض، اللہ تمام آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے نور. دعائے کمیل پڑھتے ہیں، اس میں اس جملے کی تکرار کرتے ہیں، یا نور یا قدوس، اے وہ خدا جو نور ہے اور تمام چیزوں سے منزہ ہے. بعض دعاؤں میں اس طریقے سے کہا گیا کہ انتا نور السماوات والارض، اے پروردگار تو زمین اور آسمان کا نور ہے. فلسفے کی دنیا میں نور کی تعریف یہ کی گئی. یہ مقدماتی بحث ہے، توجہ رکھیں تاکہ انشاءاللہ بعد کی بحث جو ہے اس کو سمجھنے میں آسانی. نور ہے کیا؟ تعریف کیا ہے؟ فلسفے میں کہا گیا کہ نور الظاہر بنفسہ والمظہر لغیرہ. نور وہ ہوتا ہے جو خود بھی روشن ہوتا ہے اور دوسری چیزوں کو بھی روشن کر دیتا ہے. خود بھی ظاہر ہوتا ہے اور دوسری چیزوں کو بھی ظاہر کر دیتا ہے. علم کی دنیا میں نور کی دو قسمیں کی گئی ہیں. ایک ہے
ہے نور ظاہری جو دکھائی دیتا ہے، ایک ہے نور معنوی اور باطنی۔ نور ظاہری جو فزیکی نور ہے، مثلا سورج کا نور ہے، چاند کا نور ہے، سیاروں اور ستاروں کا نور ہے، یہ بلب کا نور ہے، ٹیوب لائٹ کا نور ہے۔ یہ نور کیا ہے؟ ظاہری نور۔ یہ بھی خود بھی روشن ہے، ہم کو بھی روشن کرتا ہے، ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر اس نور کو ہٹا لیا جائے تو اندھیرا ہو جائے گا، ایک دوسرے کو پہچان نہیں پائے۔ تو یہ ظاہری نور۔ ایک ہے باطنی اور معنوی نور، جو انسان کے ظاہر کو نہیں بلکہ انسان کے باطن کو منور کر دیتا ہے۔ جیسے توحید کا نور، رسالت کا نور، امامت کا نور، علم کا نور، وضو کا نور۔ یہ نور وہ ہے جو باطنی نور ہے، دکھائی نہیں دے رہا لیکن اندر سے اس نے ہم کو روشن کر دیا۔ اسلام کا نور، ایمان کا نور۔ یہ اسلام بھی نور کا نام ہے۔ وہ الگ بات کہ ہم تاریک بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام کا بلب ہمارے اندر ہے لیکن وہ خاموش ہے، سوئچ اس کا آف ہے۔ آن کر کے دیکھیے، خود بھی روشن ہو جائیے گا، دوسروں کو بھی روشن کر دیجیے گا۔ اسی کو قرآن نے کہا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا اللہ نے اس آدمی کے سینے کو اسلام کے لیے نہیں کھولا؟ اگر اسلام اس آدمی کے سینے میں داخل ہو گیا ہے فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، تو وہ شخص اپنے پروردگار کی طرف سے نور کے اوپر ہے۔ اسلام نور ہے۔ قرآن نے کہا اپنے وجود میں دیکھو کہ تم اسلام کے کتنے پیروکار ہو، جتنے پیروکار رہو گے اتنے نورانی رہو گے۔ دیکھیے یہ حال ہے، امام بارگاہ ہے، کبھی ایسا ہے یہاں 0 واٹ کا بلب جل رہا ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہے روشنی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، الجھن ہو رہی ہے، میں بند کر دو تو بہتر ہے۔ کبھی اس میں 100 واٹ کا بلب لگ گیا، کہاں اب کچھ دکھائی دے۔ 1000 واٹ کی مرکری لگ گئی، کہاں اس کا واٹ بڑھ گیا، اس کا پاور بڑھ گیا، اب مزہ آ رہا ہے۔ 2-4 مرکریاں اور لگا دی گئی وسط کے اعتبار سے، کہاں اب نور یہاں کامل ہو گیا۔ اب یہ نور ظاہر بھی ہے، مظہر بھی ہے، خود بھی روشن ہے، دوسرے کو بھی روشن کر رہا ہے۔ ایسے ہی ہمارے وجود میں اسلام کا بلب ہے، اسلام کا نور ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم کتنے فیصد مسلمان ہیں۔ بھائی کوئی 40% مسلمان ہے تو اتنا ہی روشن ہے، کوئی 50% مسلمان ہے اتنا ہی روشن ہے، کوئی 100%، کوئی 1000%، کوئی 10,000%۔ لوگ کہتے ہیں یہ ہے اسلام، یہ ہیں مسلمان لوگ، لیکن جن کے وجود میں صرف اسلام کا بلب ہے لیکن سوئچ آف ہے۔ ان کو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں بھیا اس سے اچھا یہ مسلمان نہ ہوتے تو بہتر تھا۔ تو اصل دیکھیں، نام کے مسلمان ہونے سے کوئی مسلمان نہیں بن جاتا۔ حقیقت میں دیکھنا یہ ہے کہ اسلام کا نور کتنے فیصد اس کے وجود میں جگمگا رہا ہے۔ صلوات پڑھے بن محمد والا۔ دیکھیے واقعاً اہل بیت مظہر نور الہی ہیں۔ اہل بیت میں نسب کے اعتبار سے سب سے زیادہ پیغمبر کے نزدیک بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا۔
سب سے نزدیک رسول سے، نسب کے اعتبار سے بی بی سیدہ ہے، چونکہ آپ بیٹی ہیں، آپ سے ڈائریکٹ رسول کی رشتہ داری ہے۔ اسی لیے علامہ مجلسی بہار الانوار میں لکھتے ہیں کہ بی بی سیدہ کا آسمان پہ ایک نام نوریہ ہے، یقال لہا فی السماء النوریۃ السماویہ، بی بی کو آسمان پر نوریہ سماویہ کہا جاتا ہے۔ اور بی بی سیدہ کا امتیاز 4 خواتین جو خدا کی طرف سے چنی ہوئی ہیں۔ دیکھیے مردوں میں بہت سے لوگ چنے ہوئے ہیں، 1,24,000 انبیاء اللہ کے چنے ہوئے ہیں، بہت سے آئمہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اللہ نے چن لیا ہے آدم کو، ان اللہ اصطفیٰ آدم، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران، چنا ہے اللہ نے۔ لیکن عورتوں میں سے صرف اللہ نے 4 خواتین کو چنا ہے۔ جناب آسیہ بنت مزاحم جو زن فرعون تھی مگر ایمان پہ قائم تھی، موسیٰ کی پرورش کی۔ جناب مریم بنت عمران، یہ بھی اللہ کی چنی ہوئی تھی۔ ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ، یہ بھی اللہ کی چنی ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے بی بی فاطمہ بھی اللہ کی چنی ہوئی خواتین میں سے تھی۔ یہ 4 خواتین وہ ہیں جن کو اللہ نے چنا، لیکن ان 4 میں بی بی سیدہ کا امتیاز یہ ہے کہ آپ کی خلقت نور سے ہوئی ہے۔ باریک بات ہے، آسیہ اللہ کی چنی ہوئی ہیں مگر خاکی ہے۔ بی بی مریم، روایت دکھائیے، قرآن دکھائیے، بی بی مریم اللہ کی چنی ہوئی ہے مگر خاکی ہے، نوریہ نہیں ہے۔ جناب خدیجہ اللہ کی چنی ہوئی ہیں، ام المومنین ہیں مگر خاکی ہیں، نور سے خلقت نہیں ہوئی۔ لیکن بی بی سیدہ کا امتیاز یہ ہے کہ یقال لہا فی السماء النوریۃ السماویہ، آسمان پہ آپ کا ایک نام نوریہ سماویہ ہے، آسمانی نوریہ۔ اور واقعاً جو اہل بیت سے متصل ہے، حقیقی مومن ہے، وہ بھی نور کو اہل بیت سے اخذ کرتا ہے، لیتا ہے۔ اسی لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ المؤمن یتقلب بخمسۃ من النور، ہر مومن ہمیشہ 5 نوروں کے درمیان تیرتا رہتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ فضا میں جو چیز ہے نور کی شکل میں وہ تیر رہی ہے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ ہر مومن 5 نوروں کے درمیان تیرتا رہتا ہے، اس نور سے اس نور میں، اس نور سے اس نور میں۔ وہ 5 نور کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں مدخلہ نور، مومن جب کسی چیز میں داخل ہوتا ہے تو نور کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ، یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے، کہیں داخل ہوتا ہے نور کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ۔ وَمَخْرَجَهُ نُورٌ، مومن جب کسی چیز سے نکلتا ہے تو نور کے ساتھ، جھگڑا فساد کر کے نہیں نکلتا۔ بزنس میں پارٹنر ہیں، نکلنا چاہتے ہیں سمجھداری کے ساتھ، نورانیت کے ساتھ، لڑائی جھگڑے کے ساتھ نہیں۔ تو مومن کا کسی چیز میں داخل ہونا نور کے ساتھ ہوتا ہے، کسی چیز سے نکلنا نور کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَعِلْمُهُ نُورٌ، مومن کا علم بھی نور ہوتا ہے۔ مومن کا علم یعنی مومن خود بھی علم سے استفادہ کرتا ہے
اور دوسروں کے حوالے بھی علم کو کرتا ہے، علم کو چھپاتا نہیں۔ علمہ نور، مومن کا علم بھی نور ہے۔ وَكَلَامُهُ نُورٌ، مومن کا کلام بھی نور ہوتا ہے، جب بولتا ہے تو اچھی ہی بات بولتا ہے، فتنے کی بات زبان پہ نہیں لاتا۔ یہ 4 نور۔ پھر روایت کہتی ہے وَمَنْظَرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى نور، یہ دنیا میں 4 نوروں کے درمیان تیرتا ہوا جب قیامت میں پہنچے گا تو اس کی نگاہ قیامت میں نور کے اوپر ہوگی۔ بھائی یہ عام مومن کی بات ہو رہی ہے، جن کی نہ ولادت نور ہے، جن کی نہ خلقت نور ہے، مگر وہ 5 نوروں کے درمیان ہمیشہ تیرتا رہتا ہے۔ سوچو عزیزو، اس سیدہ کا مرتبہ کیا ہوگا جس کی خلقت نور ہے، جس کی ولادت نور ہے، جس کا ظاہر نور ہے، جس کا باطن نور ہے، جس کا بابا نور ہے، جس کا شوہر نور ہے، جس کی اولادیں نور علی نور ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ تو اللہ کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تمام آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے۔ ٹھیک؟ اللہ نہ جسم ہے نہ روح ہے۔ توجہ فرمائیں، اللہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے نا، سوال اٹھتا ہے۔ تو روایات میں یہ کہا گیا ہے اللہ کو پہچانو دلیلوں کے ساتھ، اللہ کو پہچانو اس کی مخلوق کے ساتھ۔ چاند دیکھو، سورج دیکھو، اس کا نظم دیکھو تو سمجھ لو اس کا کوئی خالق ہے۔ خود اپنے وجود کو دیکھو، تمہارے وجود میں خدا نظر آئے گا۔ کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں، کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں، ہماری باڈی میں۔ ہاتھ کا ہلانا ہمارے اختیار میں، ہم چاہیں تو ہلائیں، چاہیں تو نہیں ہلائیں۔ گردن کا ہلانا ہمارے اختیار میں، پیر کا ہلانا ہمارے اختیار میں ہے، یہ سب ہمارے اختیار میں۔ اب آئیے دل کی دھڑکن، کہا بھئی ہے تو دل ہمارا مگر اس پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے۔ رگوں کے اندر خون کی روانی کا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ سانسوں کا آنا جانا کا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ تو یہیں سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا کنٹرولنگ پاور ہمارے ہاتھ میں نہیں، کسی اور کے ہاتھ میں ہے، اسی کا نام خدا ہے۔ تو اللہ کیا ہے؟ یاد رکھیے اللہ کیا ہے؟ کا نور السماوات والارض۔ روایات میں کہا گیا ذات خدا کے بارے میں مت سوچو ورنہ گمراہ ہو جاؤ۔ تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ خدا کو سمجھ سکو۔ اللہ نہ جسم ہے نہ روح ہے، ٹھیک؟ کیا ہے؟ نور ہے۔ ایک صاحب تھے، ایک بڑی یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے تھے، انہوں نے کہا امو، ان کا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا میں نے تحقیق کر لیا اللہ کس چیز سے بنا ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فلاسفہ وہ سمجھ نہیں پائے، آپ سمجھ کے آگے کہا ہاں میں سمجھ گیا کہ اللہ انرجی سے بنا ہے۔ اللہ کہے سے بنا ہے؟ معاذاللہ انرجی سے۔ ان کا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ خالق انرجی ہے، خالق ہے انرجی کا۔ اللہ جسم کا خالق ہے، اللہ روح کا خالق ہے، لہذا نہ وہ جسم ہے، نہ روح ہے، نہ انرجی ہے، وہ نور ہے، خود بھی ظاہر ہے، دوسروں کو بھی ظاہر کر دیتا۔ اس کی کامل معرفت ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں
اگر ہمیں معرفت حاصل کرنی ہے تو ہم کو چاہیے کہ اس کے آثار و قرائن میں غور کریں۔ کامل معرفت معلم آپ کیا، رسول اسلام جس نے ہمیں الوہیت کا درس دیا، جب وہ دنیا سے جانے لگے تو کہنے لگے سنو، جو اللہ کی معرفت کا حق تھا وہ مجھ سے ادا نہ ہوا۔ ہم نے اللہ کو پہچانا لیکن حق معرفت ادا نہ ہوا۔ اسی طریقے سے ہم اپنی ذہن کی کشتی کو بحر زخار توحید الہی میں ڈال دیں، پھر جتنی صلاحیت ہوگی اتنی معرفت آ جائے گی۔ اللہ نور السماوات والارض ہے۔ تھوڑی سی توضیح اس آیت کریمہ کی۔ اس آیت میں چند جگہ، ایک جگہ نہیں، چند جگہ جملوں سے مراد بی بی سیدہ۔ اب آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے جملات ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، ٹھیک، اللہ تمام آسمانوں اور زمین کا نور۔ مثل نورہ کمشکاۃ، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے طاق۔ علماء کہتے ہیں یہ مشکات اور طاق جو ہے اس سے مراد بی بی سیدہ۔ معرفت الہی حاصل کرنی ہے تو در سیدہ پہ آنا پڑے گا۔ طاق سے مراد بی بی سیدہ۔ اس کے نور کی مثال جیسے طاق میں چراغ سے مراد امام حسن اور امام حسین علیہ السلام۔ پھر آیت کا جملہ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، جو چراغ کے اوپر قندیل لگی ہوئی ہے اس سے مراد بھی بی بی سیدہ۔ اسی قندیل کی تعریف قرآن نے کی کأنہا کوکب دری، نور الہی کے اوپر جو قندیل لگی ہے، شیشہ لگا ہے، وہ خود ایسا روشن ہے جیسے جگمگاتا ہوا ستارہ ہو۔ بی بی سیدہ جنتی خواتین میں سب سے زیادہ درخشندہ نظر آتی ہے۔ پھر آئیے، یکاد زیتھا یضیء، ایک جملہ اس آیت کا ہے کہ یہ زیت جو ہے، زیت اصل میں کہتے ہیں روغن زیتون، ایک ہے زیتون، ایک اس کا تیل، اس کے تیل کو زیت کہتے ہیں۔ زیت سے مراد جس سے چراغ نور الہی جل رہا ہے، اس سے مراد کا علم میں بی بی سیدہ۔ انشاءاللہ مکمل ایک تقریر اس موضوع پہ کروں گا کہ بی بی سیدہ کتنی بڑی عالمہ تھی، چونکہ رسول نے کہا تھا نا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تو رسول جیسے عالم تھے ویسے ہی بی بی سیدہ عالمہ تھی۔ تو زید سے مراد بی بی سیدہ، شجرے سے مراد شجرہ زیتون سے مراد جناب ابراہیم پیغمبر اور پیغمبر اسلام، چونکہ یہ زیتون درخت پہ ہوتا ہے، ٹھیک، اور اسی سے تیل نکلتا ہے، تو یہ درخت کون ہے؟ پیغمبر اسلام۔ اب آئیے، بہت بڑے عالم دین ہیں تہران کے، خدا رحمت کرے، بہت سی کتابیں انہوں نے بی بی سیدہ کے اوپر لکھی۔ ایک کتاب میں جس کا نام ہے بی بی سیدہ کے القاب اور اسما، اس میں 4 مصرے کہتے ہیں، خود ذاتی ان کے شعر ہے۔ بی بی سیدہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں مشکات نور اللہ جل جلالہ، بی بی سیدہ نور الہی کے لیے مشکات ہے، تاقچہ ہے، مشکات نور اللہ ہے جل جلالہ۔ پھر کہتے ہیں زیتونتن عمل ورا برکاتہ، بی بی سیدہ شجرہ مبارکہ کا زیتون ہے، عمل ورا برکاتہ، ان کی برکتیں صرف اس دنیا میں محدود نہیں ہیں، اس دنیا کے لوگ بھی در سیدہ پہ کبھی یتیم بن کے، کبھی مسکین بن کے، کبھی اسیر بن کے نظر آتے۔
زیتونتن، بی بی سیدہ وہ زیتونہ ہیں کہ عمل ورا برکاتہا، جس کی برکتیں اس دنیا سے ماورا ہیں۔ پھر عجیب و غریب مصرع ہے، وہ کہتے ہیں ہیا احمد الثانی و احمد عصرہا، بی بی سیدہ احمد ثانی ہے۔ عجیب بات ہے، محمد ثانی ہے۔ پھر پلٹ کے کہتے ہیں صرف محمد ثانی نہیں ہے، خود اپنے وقت کی احمد اور محمد ہے۔ بی بی سیدہ کون ہے؟ کاہیہ احمد الثانی۔ ہم نے جناب زینب کا لقب کیا پایا؟ ثانیہ زہرا، زہرا کی ثانی، فاطمہ کی ثانی۔ حضرت علی کا لقب کیا ہے؟ ان کو بھی ثانیہ احمد کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، آئیے جناب عباس کا لقب کیا ہے؟ ثانیہ علی۔ جناب زینب ثانیہ زہرا اور حضرت عباس ثانیہ علی۔ بی بی سیدہ کون ہے؟ کاہیہ ثانیہ احمد، یہ پیغمبر کی ثانی ہے، یعنی ان کا حکم پیغمبر کا حکم ہے، ان کی عظمت پیغمبر کی عظمت ہے، ان کا احترام پیغمبر کا احترام ہے، ان کی رضایت پیغمبر کی رضایت ہے، ان کا ناراض ہونا پیغمبر کا ناراض ہونا ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اب اگر کسی کو رضی اللہ کہنا ہے تو پہلے دیکھ لینا سیدہ اس سے راضی تھی یا ناراض تھی۔ ہیا احمد الثانی و احمد عصرہا، بی بی سیدہ وہ ہیں جو احمد ثانی ہیں، بلکہ وقت کی احمد ہیں۔ ہیا عنصر التوحید فی ارصاتہا، یہ جملہ بڑا اہم ہے جو ہمارے موضوع کے ایک دم متعلق ہے اور چسپیدہ۔ بی بی سیدہ وہ ہیں جو زندگی کے ہر گوشے میں عنصر پروردگار ہیں، نور الہی آپ کے وجود سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ہے بی بی سیدہ۔ کون ہے؟ زیتونہ، زیتون ہے، شجرہ مبارکہ کا زیتون ہے بی بی سیدہ۔ یہ زیتون کیا ہے؟ کہ اس سے مراد رسول اسلام ہے۔ کون ہے مراد؟ یہ چراغ نور الہی کس چیز سے جل رہا ہے؟ کہ زیتون کے مبارک درخت سے جو تیل نکالا جاتا ہے۔ زیتون کا مبارک درخت کون ہے؟ کہ پیغمبر اسلام۔ اور اس زیتون کا مبارک درخت جو پیغمبر کی شکل میں ہے، قرآن نے اس کے بارے میں کہا لا شرقیت ولا غربیہ، نہ یہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے، کسی جہت میں اسے محدود مت کرنا۔ کیوں قرآن نے یہ کہا؟ اس وجہ سے چونکہ یہودیت مغربی ہے، عیسائیت مشرقی ہے۔ عیسائی جب عبادت کرتے ہیں تو مشرق کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، یہودی جب عبادت کرتے ہیں تو مغرب اور پشچم کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہودیت کیا ہے؟ مغربی۔ عیسائیت کیا ہے؟ مشرقی۔ آئیے قرآن سے ثابت کرتے ہیں۔ سورہ مریم کی آیہ کریمہ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ رسول قرآن میں مریم کو یاد کرو جو وقت ولادت عیسیٰ اپنے گھر والوں سے جدا ہوئی اور بیت المقدس کے مشرقی گوشے کی طرف چلی گئی۔ بھائی عیسائیت کہاں سے چلی ہے؟ جناب عیسیٰ سے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وقت ولادت عیسیٰ جناب مریم مشرق کی طرف گئی تھی، تو عیسائیت کیا ہوئی؟ مشرقی۔ یہودیت کا یہ مغربی ہے۔ یہودیت چلی کہاں سے ہے؟ کاصل میں یہ کہتے ہیں ہمارا تعلق جناب موسیٰ سے، چونکہ یہودیوں کے سب سے بڑے نبی کا نام ہے موسیٰ۔
جن پر توریت جیسی مقدس کتاب نازل ہوئی. ٹھیک، یہودیت موسیٰ سے چلی. جناب موسیٰ کے بارے میں سورہ قصص میں ارشاد ہو رہا ہے وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ اِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ. پیغمبر تم کوہ طور کے مغربی علاقے میں اس وقت نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو امر نبوت دیا تھا. یہ بات ہم اللہ کہہ رہے ہیں وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ موسیٰ کو نبوت و رسالت کوہ طور پہ ملی تھی. ورنہ نبی وما کنت بجانب الغرب اذ قضینا الی موسیٰ الامر. اے میرے حبیب جب ہم نے موسیٰ کو امر نبوت دیا تو تم کوہ طور کے پشچم میں نہیں تھے، مغرب میں نہیں تھے. تو یہودیت مغربی محدود، عیسائیت مشرقی محدود، لیکن محمدیت لا محدود ہے. لا شرقیت ولا غربیہ. نہ یہ محمدیت مشرقی ہے نہ مغربی ہے. اسی لیے قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اور میں واقعاً آج آپ کا تشکر ادا کر رہا ہوں کہ علم کلام کی سخت ترین بحث کو آپ نے اتنے آرام سے سنا. اللہ نور السماوات والارض. اللہ تمام آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اس کے نور کی مثال جیسے تاک میں چراغ فانوس میں. اس کے بعد کی آیہ کریمہ اب یہاں سے آئیے. یہ ہے سورہ نور کی 35ویں آیہ کریمہ. سورہ نور کی 36ویں آیہ کریمہ جس میں بیان کیا گیا کہ یہ چراغ نور الہی کن گھروں میں ہے. یہ بھئی تاک ایسے ہی فضا میں نہیں بنتا ہے. تاک بنتا ہے دیوار میں. تاک کہاں بنتا ہے؟ دیوار میں. دیوار وہاں بنتی ہے جہاں گھر ہوتا ہے. توجہ. پہلی آیت میں 35ویں آیت میں یعنی کہ اللہ آسمان و زمین کا نور ہے. اس کے نور کی مثال جیسے تاک میں چراغ فانوس میں. خوب یہ تاک ہے کہاں؟ نور الہی کا چراغ ہے کہاں؟ 36ویں آیت کریمہ میں کہا گیا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ بالغدو والآصال. یہ نور الہی کا چراغ ہے کہاں؟ کافی بیوت اذن اللہ ان ترفع. نور الہی کا چراغ ان گھروں میں ہے جس کے بارے میں اللہ کا حکم ہے، اللہ کا آرڈر ہے. نور کے بارے میں نہیں، ان گھروں کے بارے میں. ان گھروں کے بارے میں اللہ کا حکم یہ ہے ان ترفع کہ اس کی بلندی کا اعتراف کیا جائے. دل سے مانو، عقیدے سے مانو کہ وہ گھر بلند ہے جس میں چراغ نور الہی ہے. کہاں ہے چراغ نور الہی؟ کافی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. ان گھروں میں چراغ نور الہی جس کے بارے میں اللہ کا حکم یہ ہے اس کی بلندی کا اعتراف کیا جائے. اے بھیا جن گھروں کو اللہ نے بلند کیا ہے ان گھروں کے مالکوں کو اگر تم خلیفہ نہیں مانو گے تب بھی ان کی عظمت میں کمی نہ آئے گی. یہ الہی عزت ہے. اللہ نے کہا ان گھروں کے احترام کو ہم نے واجب قرار دیا. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. ان گھروں کے بارے میں اللہ کا حکم یہ ہے اس کو بلند کیا جائے.
اس کی عمارت بھی بنائی جائے، اس کی عمارت بنائی جائے، اور دل میں بھی اس کی بزرگی کا احترام کیا جائے۔ جملے پہ غور کیجئے، یہ گھر وہ ہے کہ اس کے اندر تم کو چاہیے جاؤ اور ذکر الہی کرو، وَيُذْكَرُ فِيهَا اسْمُهُ، جو سبح لہ بالغدو والآصال، ان گھروں میں وہ لوگ رہتے ہیں جو صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ بات طے ہو گئی کہ چراغ نور الہی ایک گھر میں نہیں ہے، بہت سے گھروں میں ہے، اور ان کے بارے میں اللہ کا حکم یہ ہے ان گھروں کی تعمیر کی جائے، اسے بلند کیا جائے اور اس کا احترام بھی کیا جائے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، رسول کا ایک صحابی کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ ایو بیوت ہذہ، آیت میں تو کہا گیا ان گھروں کا احترام کرو جن میں چراغ نور الہی ہے، آخر وہ گھر کون سے ہیں جن میں چراغ نور الہی روشن ہے؟ حضور پاک نے فرمایا بیوت الانبیاء، یہ چراغ نور الہی انبیاء کے گھروں میں ہے، لہذا ان کی قبروں کی تعمیر کی جائے اور اس کا احترام کیا جائے۔ آج ہے نا مسلمانوں کا ایک فرقہ ہی کہتا ہے قبروں کو منہدم کر دو، حرام ہے، ناجائز ہے، قبر کو ایک دم برابر رکھو۔ یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے تم جن کو مانتے ہو تم ان کی قبروں کو منہدم کر دو، ہم سے کیا مطلب ہے؟ لیکن جن کی قبروں کا احترام اللہ کی طرف سے واجب ہے، ان کو کیوں گرا رہے ہو؟ ان کی توہین کیوں کر رہے ہو؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اسلام سے تمہارا ربط نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، صحابی نے کہا یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں جن میں چراغ نور الہی ہے؟ حضور نے کہا بیوت الانبیاء، یہ انبیاء کے گھر ہیں جہاں سے نور الہی دوسروں تک پہنچتا ہے، معرفت الہی دوسروں تک پہنچتی ہے، ہدایت الہی دوسروں تک پہنچتی ہے۔ اب یہ جملے ہیں صاحب درد منصور جلال الدین سیوطی کی، یہ سنی عالم دین ہے۔ اسی طریقے سے شیعہ عالم دین جنہوں نے تفسیریں لکھی، تفسیر نور الثقلین ایک، تفسیر فرات کوفی دو، تفسیر صافی تین، بہت سی اس قسم کی تفسیریں ہیں۔ انہوں نے لکھا اس صحابی کے بیٹھ جانے کے بعد، اس نے پوچھ لیا نا کہ وہ کون سے گھر ہے، رسول نے کہا انبیاء کے گھر ہے۔ یہ صحابی جب بیٹھ گیا تو رسول کے ایک دوسرے صحابی جن کا نام تھا ابو بکر، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے علی و فاطمہ کے گھر کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کر کے کہا یا رسول اللہ ھذا البیت منہا، یہ گھر جو علی و فاطمہ کا ہے یہ بھی انبیاء کے گھروں میں سے ہے۔ بہت توجہ، ھذا البیت منہا، اس کا احترام بھی ویسا ہی ہو جیسے انبیاء کے گھروں کا احترام واجب ہے، اس کے اندر بھی چراغ نور الہی ہے، اشارہ علی و فاطمہ کے گھر کی طرف۔ حوالے تفسیر در منصور، اس آیت کے ضمن میں دیکھیے گا، شیعہ ہزاروں کتابیں ہیں، تفسیریں ہیں جس میں یہ روایت نقل ہے۔ یہ صحابی رسول کہتے ہیں ھذا البیت منہا، یا رسول اللہ علی و فاطمہ کا گھر بھی کیا بیوت انبیاء میں سے ہے؟ رسول نے کہا نعم، ہاں یہ گھر بھی بیوت انبیاء میں سے ہے، بل من افاضلھا، بلکہ یہ گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے۔ بہت توجہ فرمائے عزیزو۔ ابھی پاکستان کی ایک ٹی وی میں بحث ہو رہی تھی، ایک شیعہ عالم دین تھے، بہت سے مخالف لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے یہی جملہ کہہ دیا کہ حضرت علی و بی بی سیدہ بجز رسول اسلام تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ وہ جاہل قسم کے عالم تھے، اٹھ گئے کہ یہ رافضی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ کافر ہے، اس کو کچھ آتا جاتا نہیں۔ البتہ وہ عالم دین اس آیت کو پیش نہ کر پائے، شاید یہ آیت ان کے ذہن میں نہیں تھی۔ کربلا ٹی وی پہ میرا پروگرام تھا،
اس پہ جب ہم نے اس چیز کو ثابت کیا تو اس کے اینکر نے کہا مولانا یہی بحث کل پاکستان میں ہو رہی تھی، اے کاش یہ آیت میرے ذہن میں ہوتی تو میں اس کو پیش کر دیتا۔ تو یہ آیت دلیل کے طور پہ یاد رکھیے گا۔ حضرت ابو بکر نے کہا ھذا البیت منہا، یا رسول اللہ علی و فاطمہ کا گھر بھی انبیاء کے گھروں جیسا ہے، اس کا احترام بھی واجب ہے۔ رسول نے کہا نعم، ہاں، بل من فاضلھا، بلکہ علی و فاطمہ کا گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے۔ مسلمانوں، کیا تمہاری عقلوں پہ پتھر پڑے ہوئے ہیں؟ جب گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے تو کیا گھر والے انبیاء سے افضل نہ ہوں گے؟ تو یہ روایت وہ ہے جس کو سنت والجماعت کے علماء نے بھی لکھا ہے، جلال الدین سیوطی ہیں دودھ منصور میں لکھ رہے ہیں، ہمارے علماء نے بھی لکھا ہے کہ رسول نے کہا ھذا البیت منہا، علی و فاطمہ کا گھر بھی وہ ہے جس میں چراغ نور الہی روشن ہے، بل من افاضلھا، بلکہ یہ دروازہ جو دیکھ رہے ہو نا، یہ گھر جو دیکھ رہے ہو انبیاء کے گھروں سے افضل، چونکہ اس گھر میں میرا ٹکڑا رہ رہا ہے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا، جب میں انبیاء سے افضل ہوں تو کیا سیدہ انبیاء سے افضل نہ ہوں گی؟ جب کل انبیاء سے افضل ہے تو کیا جزء رسالت انبیاء سے افضل نہ ہوگا؟ یہ گھر کی عظمت رسول نے بتائی تھی، لیکن رسول کی وفات کے ابھی 3 دن نہیں گزرے تھے۔ یہ تاریخ کا ایسا حادثہ ہے جس کو بیان کرتے ہوئے شرمندگی ہوتی۔ 3 دن بھی وفات پیغمبر کو نہیں گزرے تھے، اسی دروازے پر بعض مسلمانوں نے آگ اور لکڑیاں اکٹھا کی اور سیدہ سے کہا سیدہ ابو الحسن کو گھر سے باہر نکالو، وہ چل کے وقت کے خلیفہ کی بیعت کریں ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے، دروازے میں آگ لگا دیں گے۔ اب رسول کی بیٹی جو بضعۃ الرسول ہے کہہ رہی ہے مسلمانوں تم کو کیا ہو گیا؟ کیا تم اس دروازے میں آگ لگا دو گے، اس گھر میں آگ لگا دو گے جس میں رسول اللہ کی چھوٹی چھوٹی امانتیں ہیں، جس میں حسن ہیں، حسین ہیں؟ باہر سے آواز آئی وَإِن کان، اگرچہ حسن و حسین ہوں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ کہتے کہتے ان ملعونوں نے دروازے میں آگ لگا دی، جلتا ہوا دروازہ سیدہ کے پہلو پہ گرایا گیا، بی بی در و دیوار کے درمیان پس کے آواز دیتی ہے یا فضت و خزینی، فضا دوڑو مجھے سنبھالو، خدا کی قسم میرا محسن شہید ہو گئے۔ یہی سے اس گھر کی بے احترامی شروع ہو گئی۔ امام حسین پہ مدینے کی زمین تنگ کر دی گئی، جس کے بارے میں رسول نے کہا تھا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ حسین کے سامنے سوال بیعت رکھا گیا، یا بیعت یزید کی کرو یا قتل ہو جاؤ۔ حسین نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، میں یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا، جان دے سکتا ہوں لیکن بیعت نہیں کرتا۔ اسی عزم و ارادے کے ساتھ حسین ابن علی اپنا پیارا وطن مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم رہیں نہ رہیں مگر اسلام باقی رہے، ہم رہیں نہ رہیں
مگر دین خدا باقی ہے۔ شب 28 رجب میں، جس کی صبح میں حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑا، مورخین لکھتے ہیں رات بھر حسین بڑے مضطرب رہے، کبھی نانا کی قبر پہ آتے تھے، کبھی بھیا حسن کی مزار پہ جاتے تھے، کبھی ماں کی لحد پہ جاتے تھے۔ لیکن بزرگان کہتے ہیں کہ حسین کے جانے کا انداز الگ الگ تھا۔ حسین جب نانا کی قبر پہ گئے تو اس طریقے سے گئے جس طریقے سے چھوٹا بڑے کے پاس جاتا ہے۔ حسین جب بھیا حسن کی مزار پہ گئے تو اس طریقے سے گئے جس طریقے سے ایک شہنشاہ دوسرے شہنشاہ سے ملنے جاتا ہے۔ لیکن حسین ابن علی رات کی تاریکی میں جب ماں کی لحد کی طرف دوڑ رہے تھے تو اس طریقے سے دوڑ رہے تھے جیسے کوئی چھوٹا بچہ ماں کی آغوش دیکھ کر دوڑتا ہے۔ شب 28 رجب ہے، بیویوں میں کوہرام برپا ہے۔ روایت کہتی ہے رسول کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عروہ غفاری، وہ کانوں کے اتنے بہرے تھے کہ لم یسمع الرعد فی لیلۃ الظلماء، وہ رات کی تاریکی میں بادلوں کے گرجنے کی آواز بھی نہیں سنتے تھے۔ مگر شب 28 رجب کو آدھی رات کے بعد بستر پہ اٹھ کے بیٹھ گئے، گھر والوں سے کہا ارے یہ کس کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ کیا مدینے میں کسی بزرگ ہستی کی موت ہو گئی؟ گھر والوں نے کہا آپ کو معلوم نہیں، فرزند زہرا حسین ابن علی مدینہ چھوڑ رہا ہے، شہزادیاں گریہ کر رہی ہیں۔ صبح 28 رجب نمودار ہوئی۔ راوی عبداللہ ابن سنان کہتا ہے کہ میں 28 رجب سن 60 ہجری کو صبح سویرے مدینے میں داخل ہوا تو کیا دیکھا، در و دیوار سے رونے کی آوازیں آ رہی، لوگ اداس ہیں۔ میں نے پوچھا اہل مدینہ خبر خیر تو ہے؟ کیا پوچھتا ہے؟ فرزند رسول مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، مدینہ ویران ہو رہا ہے۔ راوی کہتا ہے مجھے اس بات کا شوق ہوا چلوں محلہ بنی ہاشم میں اور حسین کی سواری کا انداز دیکھوں۔ عبداللہ ابن سنان بنی ہاشم کے محلے میں آتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ ناقے ہیں، اماریاں ہیں، محملے ہیں، بنی ہاشم کے جوان ہیں، پردے کا معقول اہتمام ہے۔ اب اس منظر کو دیکھ رہا تھا کہ اس نے دیکھا ایک مرتبہ بیت الشرف کا دروازہ کھلا، چادر اوڑھے ہوئے ایک بی بی نکلی، ان کو دیکھ کے ایک 14 برس کا بچہ آگے بڑھا، بی بی کو سہارا دیا، پردہ محمل کو ہٹایا، بی بی ناقے پہ سوار ہو گئی۔ میں نے پوچھا اہل مدینہ یہ بچہ کون ہے، یہ بی بی کون ہے؟ کہا پہچانتا نہیں، یہ یتیم حسن قاسم ہے۔ سوار ہونے والی بی بی ام فروا ہے۔ پھر راوی کہتا ہے میں نے دیکھا بیت الشرف کا دروازہ کھلا، پھر چادر اوڑھے ہوئے بی بی نکلی، ان کو دیکھ کے ایک ایسا جوان سوار کرنے کے لیے آگے بڑھا جو ہو بہو پیغمبر نظر آ رہا۔ جوان آگے بڑھا، پردہ محمل کو ہٹایا، بی بی کو سہارا دیا، ناقے پہ بٹھلا دیا۔ میں نے پوچھا اہل مدینہ یہ جوان کون ہے، وہ بی بی کون ہے؟ کہا پہچانتا نہیں، یہ ہم شکل پیغمبر علی اکبر ہے۔ سوار ہونے والی بی بی ان کی ماں ام لیلہ ہے۔ راوی کہتا ہے منزل سخت سے سخت آتی رہی، بیویاں آتی رہی، سوار ہوتی رہی، ام فروا سوار ہو چکی، ام لیلہ سوار ہو چکی، رباب سوار ہو چکی۔ بس عزیزو راوی کہتا ہے کہ اچانک پھر بیت الشرف کا دروازہ کھلا، چادر اوڑھے ہوئے ایک بی بی نکلی، ان کی تعظیم کے لیے عباس ابن علی کھڑے ہو گئے۔ علی اکبر نے آگے بڑھ کے پردہ محمل کو ہٹایا،
عباس نے سہارا دیا، بی بی ناقے پہ بیٹھ گئی۔ میں نے پوچھا اہل مدینہ یہ بی بی کون ہیں جن کے احترام میں عباس اٹھے؟ علی اکبر نے سہارا دیا، عباس نے ناقے پہ بٹھلایا، کہا پہچانتا نہیں، یہ علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم ہے۔ ختم ہو گئے عزادار و مصائب۔ راوی کہتا ہے کہ ابھی تک حسین ابن علی کرسی پہ بیٹھے ہوئے حالات کا جائزہ لے رہے تھے کہ اچانک فضا میں ایک آواز گونجی، اہل مدینہ اپنی نظروں کو جھکا دو۔ چادر اوڑے ہوئے بیت الشرف سے ایک بی بی نکلی، ان کی تعظیم کے لیے حسین ابن علی کھڑے ہو گئے۔ علی اکبر نے پردہ محمل کو سنوارا اور وہ محمد نے پردہ محمل کو کھولا۔ ایک بازو عباس نے پکڑا، ایک بازو حسین نے پکڑا، بڑے احترام سے بی بی کو ناقے پہ سوار کر دیا۔ میں نے رو کے کہا اہل مدینہ یہ کون بی بی تھی جن کی تعظیم کے لیے حسین ابن علی کھڑے ہو گئے؟ کہا پہچانتا نہیں، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ ہاں زادارو، جس زینب نے اپنا یہ احترام دیکھا تھا، عباس کا یہ اہتمام دیکھا تھا، جب 11ویں محرم آئی، شمر ملعون بے گجاوا اونٹ لے کے آیا، کہا زینب اس پہ سوار ہو جاؤ۔ علی کی بیٹی نے نہر فرات کا رخ کیا۔ بھیا عباس کس شان سے مدینے سے لے کے آئے تھے، دیکھو بہن اسیر ہو کے کس طریقے سے کربلا سے جا رہی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ خدایا اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما دے۔ خدایا جو ہم میں پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔